پیٹ کی حفاظت کی وجوہات۔ انسانی جسم کا جو حصہ ہے پیٹ، یہ بھی کوئی جامد حصہ تو ہے نہیں صحیح کہ اس کے کوئی احساسات نہ ہو۔ احساسات کے اندر دل کے بعد یہ غالب عنصر ہے جو بندے کی پوری طبیعت پر ہیجان برپا کر دیتا ہے۔ صحیح تو اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے، اور فرمایا کہ اس کی اصلاح اور حفاظت مشکل کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل کام بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحیح اور با مقصد عبادت کا عزم اور ارادہ رکھتے ہو تو پھر حرام غذا سے بچنا پڑے گا۔ صحیح دوسری بات بیان کی کہ شبہ والی غذا سے بچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تیسری بات بیان کی کہ جو حاجت سے زائد ہو، جس کی ضرورت نہ ہو، جب حاجت سے زائد ہوتی ہے اسے فضول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو فضول غذا ہے اس سے بچنا پڑے گا۔ صحیح اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیٹ کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ان تین پہلوؤں سے کر رہے ہیں، یعنی حرام غذا سے اس کو بچایا جائے، اور جو قوی شبہ والی ہے، ٹھیک ہے، قوی شبہ موجود ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ حرام ہو۔ ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، ٹھیک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ صحیح تیسری چیز ہے فضول غذا سے بھی بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ پہلے حرام کی تفصیل، حرام اور قوی شبہ والی۔ فرمایا کہ اس کی تین وجہ ایسی ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو حرام اور قوی شبہ والی چیز سے بچانا ضروری ہے۔ صحیح فرمایا اس لیے کہ دوزخ کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے جسم کو محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کی وجہ سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو گوشت حرام غذا سے تیار ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے بچنا ہے حرام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو داخل نار نہ فرمائے۔ ٹھیک ٹھیک، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حرام اور شبہ کی غذا کھانے والا بارگاہ خداوندی میں مردود ہے، یعنی رد کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ایک بہت ہی پیارے اسلوب کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو پختہ فرمایا، یعنی اس بات کے لیے ایک استدلال کیا۔ فرمایا کہ ایک شخص جنبی ہے، جس پہ غسل واجب ہے۔ غسل واجب ہے، پر نماز کا وقت بھی نہیں ہے، صحیح نماز میں ابھی 3-4 گھنٹے ہیں، تو اس کی جو یہ کیفیت ہے وہ مباح ہے، ٹھیک ہے، کوئی فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے اس پر۔ صحیح لیکن اس شخص کی کیفیت اب چونکہ ایسی ہے کہ اس پر غسل کرنا واجب ہے، مطلب غسل ضروری ہو گیا ہے، اگرچہ کہ فوراً کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، مسجد پاک ہے، صاف ہے، ستھری جگہ کا نام ہے، تو یہ حکمی ناپاکی میں ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ صحیح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، ایک بے وضو آدمی نہیں چھو سکتا، صحیح حالانکہ بے وضو آدمی میں تو کوئی نوسط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چھونے کے لیے وضو ضروری، مسجد میں داخل ہونے کے لیے غسل ہونا ضروری۔ صحیح تو یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص اپنے پیٹ میں حرام بھرے اور وہ مسجد میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، ٹھیک، دھتکار دیا جاتا ہے۔ تیسری وجہ امام غزالی رحمۃ ماشاء اللہ اللہ۔ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، جو لوگ حرام کھاتے ہیں اس کی نحوست یہ بیان فرمائی کہ حرام کھانے والا شخص نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر اتفاقاً کار خیر کر بھی لے
تو عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے۔